الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ توضیح الافلاق سے پڑھ رہے ہیں، اور آج سے ہمارا اس کا پہلا باب شروع ہو رہا ہے، اگرچہ کتاب ہماری کل سے شروع ہو چکی تھی اس سے پہلی کلاس سے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی اپنا سوال الگ سے لکھ لوں گا اور کلاس کے آخر میں اپنا سوال پیش کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کلاس مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے اور اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ پہلا باب، افلاک کا بیان۔ یہاں سے افلاک کا بیان مفتی صاحب شروع فرما رہے ہیں کہ افلاک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس سے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے افلاک کے بارے میں تعریفات جو تھیں تو وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ حکماء نے 9 آسمان بتایا، پچھلی ہماری کلاس کے اندر بھی گزرا تھا۔ تو چونکہ مین سیارے جو تھے وہ 9 گنوائے تھے، تو لہٰذا ہر سیارہ ایک فلک کے اندر ہے، تو لہٰذا حکماء نے یہ 9 آسمان بتائیں۔ فلک الافلاق یعنی جس فلک سے اوپر کوئی فلک آسمان نہیں، ویسے تو 9 آسمان، اور ان آسمان کے اوپر جو ہے وہ فلک الافلاق یعنی جس فلک سے اوپر کوئی آسمان نہیں، اس فلک میں کوئی بھی ستارہ نہیں، اس لیے اس فلک کو فلک اطلس کہتے ہیں۔ فلک الافلاق کے فلک ثوابت ہے، یعنی جس فلک میں ایسے ستارے ہیں جن کی حرکت ذاتیہ نہایت سست ہے، اتنی کہ حکماء متقدمین کو ان کی حرکت کا علم نہ ہوا۔ اس فلک میں بعض ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کی سطح فلک ثوابت کی سطح فوقانی اور سطح تحتانی دونوں سے مماس ہے، اور بعض چھوٹے چھوٹے ہیں جن میں سے کسی ایک کی سطح فلک ثوابت کی سطح فوقانی سے مماس ہے اور کسی کی سطح فلک ثوابت کی سطح تحتانی سے مماس ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سطح فلک ثوابت تک نہ سطح فوقانی سے مماس ہے نہ سطح تحتانی سے۔ فلک ثوابت کا دوسرا نام فلک البروج بھی ہے، اور اس فلک کو سماع الرؤیا اور اقلیم الرؤیا بھی کہتے ہیں۔ فلک ثوابت کے نیچے فلک زحل ہے۔ فلک زحل کے سخن میں ایک دوسرا فلک بھی ہے جو حامل تدویر ہے۔ یہ ہم نے کل کی کلاس میں ہمیں پڑھا تھا کہ حامل تدویر کیا ہوتا ہے، کہ حامل تدویر ایسا فلک کہ جس کا مرکز زمین کا مرکز نہ ہو۔ حامل تدویر کے سخن میں تدویر زحل ہے، اور تدویر زحل میں زحل ہے۔ فلک زحل میں ایک نال حامل تدویر کو حاوی ہے، اور حامل تدویر دوسرے نال جو نال حامل تدویر کو حاوی ہے اسے متمم حاوی کہتے ہیں، اور جس نال کو حامل تدویر حاوی ہے اس کو متمم محوی کہتے ہیں۔ حامل تدویر کی فوقانی سطح فلک زحل کی فوقانی سطح سے ایک نقطہ پر مماس ہے، یعنی ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر حامل تدویر اور فلک زحل دونوں کی فوقانی سطح آپس میں مل جاتی ہے، جو اوج زحل ہے، ٹھیک ہے، یعنی زحل کا نیچے والا حصہ ہے اس فلک کا، اور حامل تدویر کی فلک زحل کی تحتانی سطح ایک نقطہ پر مماس ہے جو حدید زحل ہے۔ اچھا، اوج تھا اوپر والا اس کا حصہ اس فلک کا، اور حدید کہتے ہیں فلک کا نیچے والا حصہ۔ فلک زحل کے نیچے فلک مشتری ہے، اس کی شکل بیائنی ہی فلک زحل کی طرح ہے، اور فلک مریخ کے نیچے فلک شمس ہے۔ فلک شمس کے سخن میں بھی ایک دوسرا فلک ہے جس کی فوقانی سطح فلک شمس کی فوقانی سطح سے ایک نقطہ پر مماس ہے جو اوج شمس ہے، اور اس کی تحتانی سطح فلک شمس کی تحتانی سطح سے ایک نقطہ پر مماس ہے جو یعنی
اس کی نیچے والی سطح سے وہ ملتا ہے۔ فلک شمس میں جو دوسرا فلک ہے اس میں شمس ہے۔ فلک زحل اور فلک شمس میں صرف اتنا فرق ہے کہ زحل تدویر میں ہے اور شمس تدویر میں نہیں ہے، یعنی یہ خاص فلک کے اندر ہے۔ فلک شمس کے نیچے فلک زہرہ ہے، اس کی شکل بھی بعینی ہی فلک زحل کی طرح ہے، یعنی فلک زہرہ، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل، چار افلاک کی شکلیں ایک سی ہیں۔ فلک شمس، فلک عطارد اور فلک قمر کی شکلیں جدا جدا ہیں۔ فلک زہرہ کے نیچے فلک عطارد ہے۔ فلک عطارد کے سخن میں ایک دوسرا فلک ہے جو مدیر ہے، اور مدیر کے سخن میں ایک تیسرا فلک ہے جو حامل تدویر ہے، اور حامل تدویر کے سخن میں تدویر عطارد ہے، اور تدویر عطارد میں یہ عطارد یعنی سیارہ عطارد ہے۔ فلک عطارد کے نیچے فلک قمر ہے۔ اب یہ جو ڈائریکٹ فلک میں بتا رہے ہیں کہ ایسا سیارہ کہ جو یا تو خود فلک میں ہوتا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ زمین کے اوپر ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسی فلک کے سخن میں ہوتا ہے، حامل تدویر میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی گردش ان معنوں میں یہ کہ اس کا جو مرکز ہے وہ زمین کا مرکز نہیں ہوتا، اگرچہ ہمیں یہاں سے اوپر نظر آتا ہے لیکن وہ سیارہ پھر اس کا جو مرکز ہے وہ زمین کا مرکز نہیں ہوتا۔ فلک عطارد کے نیچے فلک قمر ہے۔ فلک قمر کے سخن میں ایک دوسرا فلک ہے جس کا نام جوزہر ہے۔ جوزہر کے نیچے فلک قمر کے سخن دوسرا فلک ہے جس کا نام مائل ہے، اور مائل کے سخن میں ایک چوتھا فلک ہے جو حامل تدویر ہے، اور حامل تدویر کے سخن میں تدویر ہے اور تدویر میں قمر ہے۔ آگے پھر مفتی صاحب ان افلاک کی شکلیں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو بھی کچھ دیکھیں گے، اس سے بھی کچھ استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر جس طرح کے بیان ہوتی ہیں تو ان کی ساتھ میں اگر شکلوں کا بھی معائنہ کیا جائے، ساتھ ساتھ پڑھی جائیں، تو پھر ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ فائدہ: حکماء نے تداویر کو بھی فلک مانا ہے، لہٰذا 9 فلک کلی ہو گئے اور 16 فلک جزئی ہیں۔ فلک اطلس، فلک ثوابت، فلک زحل، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک شمس، فلک زہرہ، فلک عطارد، فلک قمر، یہ سب 9 فلک کلی ہیں۔ 6 تداویر، 6 حوامل تداویر، مدیر عطارد، جوزہر، مائل، اور ایک وہ فلک جس میں شمس مرکوز ہے، یہ سب 16 فلک جزئی ہیں۔ فائدہ: ہر فلک کلی کا مرکز مرکز عالم ہے، یعنی فلک کلی جو ہوگا تو اس کا مرکز مرکز عالم ہی ہوگا، باقی کا جو مرکز ہے مرکز عالم ہو یہ ضروری نہیں۔ جوزہر اور مائل کا مرکز بھی مرکز عالم ہے، اور 8 افلاک کا مرکز عالم سے ہٹا ہوا ہے۔ 6 عوامل تدویر، مطیر عطارد اور شمس کا فلک جزئی، اس لیے ان 8 کو خارج المرکز کہتے ہیں۔ تدویر کا مرکز بھی مرکز عالم سے ہٹا ہوا ہے لیکن اس کو خارج المرکز نہیں کہتے۔ تنبیہ: قرآن مجید میں ہے لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں کے سخن میں چاند، سورج اور ستارے مرکوز ہیں، جس طرح کے حکماء کا قول ہے، اور آج کل کی جدید تحقیقات حکماء متقدمین کے اقوال کی تکذیب کرتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بحقیقتہ الحال وهو العلیم العلام المتعال۔ صور افلاک الکواکب بحسب تسیطہ عند الحکماء۔ آگے یہ دیکھیے، یہاں پر یہ فلک ثوابت کی شکل بتائی گئی کہ فلک ثوابت کے سخن میں یہ ستارے وغیرہ کس طرح ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، فلک زحل ہے تو فلک زحل جو ہے، اب اس فلک کا مرکز تو مرکز عالم ہے، لیکن اس کے سخن میں یعنی اس کے اندر حامل تدویر ہے، یعنی ایک اور فلک ہے، اور اس فلک کے اندر زحل سیارہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اوپر والا فلک زحل ہو گیا، اس کے اندر ایک دوسرا فلک ہے، اب اس کا مرکز اور باہر والے کا مرکز چونکہ تبدیل ہے، اور اس کے ضمن میں یہاں پر یہ کہ زحل ہے، یہ دیکھیے یہ تدویر لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے فلک شمس، تو فلک شمس
بھی اسی طرح ہے، اس کے اندر یہ آفتاب ہے فلک شمس کے اندر، فلک عطارد، تو اس کا بھی جو اس کے اندر بھی تدویر ہے، حامل تدویر، اور اس کے اندر پھر عطارد ہے، یعنی اس کا مرکز بھی عالم یہ نہیں ہے، ان کا مرکز جو ہے مرکز عالم سے یہ ہٹا ہوا ہے۔ یہ آگے فلک قمر کے بارے میں بات ہوئی، اس کے اندر یہ جوزہر بھی ہے، اور یہاں سے پہلا باب یعنی افلاک کا بیان یہ مکمل ہوا۔ یہاں سے اب دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے دوائر کا بیان، دوسرے لیول میں بھی آتا ہے۔ دائرہ عظیمہ کا فصل، اگرچہ ہم نے یہ دوسرے لیول کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ابھی چونکہ ہم کتاب کو بالاستیاب پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ابھی ہم اس کو یہاں سے ابھی ایسے ہی پڑھ کے گزر جائیں گے۔ دائرہ عظیمہ کا فصل اس کے دونوں قطبوں سے برابر ہوگا، یعنی ایسا دائرہ عظیمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فاصلہ دونوں قطبوں سے وہ برابر ہوتا ہے۔ دائرہ عظیمہ کا فصل اس کے دونوں قطبوں سے برابر ہوگا، اور دائرہ صغیرہ کا فصل اس کے ایک قطب سے کم اور دوسرے، تو دائرہ صغیرہ کے بھی قطب یہی ہوتے ہیں ایک، لیکن اس کا فاصلہ ایک جانب کے قطب سے کم ہوگا، ایک جانب کے قطب سے زیادہ ہوگا، اور اس کی مثال وہی ہے کہ اگر 10 درجے عرض بلد پر جو ہماری لائن ہوتی ہے، پورا دائرہ ہوتا ہے، اس کو مانا جائے تو اس کا فاصلہ چونکہ ایک جانب کے قطب سے کم ہوگا، فرض کریں شمال کی طرف 10 درجے عرض بلد مانیں، اور اس کو پورا 10 درجے پر پوری ایک دائرہ کھائیں دیں، ہر 10 درجے پر ایک ایک نقطہ لگا کر پوری زمین کے اوپر، تو اب اس کا جو قطب شمالی سے فاصلہ ہوگا وہ شمال کی طرف کم ہوگا اور جنوب کی طرف زیادہ ہوگا قطب کے۔ ایک دائرہ دوسرے دائرے پر منطبق ہو، یعنی ایک دائرہ ہو اور اس کے اوپر ہی دوسرا دائرہ اسی جگہ پر لگا دیا جائے، تو ہر ایک کا قطب دوسرے کے قطب پر منطبق ہوگا، یعنی پھر ان کا قطب بھی آپس میں قطب کے اوپر قطب آ جائے گا۔ اور ایک دائرہ دوسرے دائرے کا تقاطع کرے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں، تو ہر ایک کا قطب دوسرے کے قطب سے ہٹ جائے گا، لیکن دونوں کے قطبوں میں 90 درجے سے زیادہ فاصلہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ زیادہ زیادہ جو کاٹ سکتا ہے ایک دائرہ دوسرے دائرے کو وہ 90 درجے پر ہی کاٹ سکتا ہے، اس سے زیادہ قطع نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کے قطب بھی آپس میں زیادہ زیادہ 90 درجے کے فاصلے پر ہوں گے۔ جن دو نقطوں پر دو دوائر عظیمہ کا تقاطع ہو، ان دو نقطوں پر وہ دونوں دائرے باہم متماس ہوں گے، یعنی دونوں آپس میں ملیں گے وہاں پر، اس کے بعد ان دونوں نقطوں کے برابر دونوں دائرے میں فاصل بڑھتا جائے گا، اس کے بعد جتنا دور ہوتے جائیں گے ان دونوں دائروں کے اندر فاصلہ بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ان دو نقطوں کے بعد 90 درجے پر دونوں دائروں میں اتنا ہی فاصلہ ہو جائے گا جتنا کہ دونوں دائروں کے قطبوں میں فاصل ہوگا، کیونکہ جب دائرے کے 90 درجے پہنچیں گے، فرض کریں وہاں پر ہم 0 مانیں جہاں پر دونوں ملے تھے، اب دائرے کے 90 درجے کتنے ہوں گے، یعنی دائرے کا چوتھائی حصہ، اتنی دوری پر جائیں گے ہم، تو وہاں پر ان دونوں دائروں کا آپس میں فاصلہ بڑھ جائے گا، اور یہ اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ان دونوں دائروں کے قطبوں میں فاصلہ ہوگا۔ دو دائروں کے قطبوں میں جتنا فاصل ہو اس سے زیادہ فاصل ان دو دائروں کے کسی حصے میں بھی نہیں ہوگا۔ دائرہ عظیمہ 10 ہیں، ان میں سے کون کون سے ہیں؟ مدر النہار، منطقۃ البروج، مارہ بالاقطاب الاربعہ، دائرۃ المیل، دائرۃ الارض، دائرۃ الافق، دائرہ نصف النہار، دائرہ اول الصمود، دائرہ وسط السماء رؤیا، دائرۃ الفا۔ یہ 10 دوائر بیان ہوئے۔ اب ہم نے ان میں سے کچھ دوائر تو پہلے لیول کے دوسرے لیول کے اندر پڑھ کے آ چکے تھے، جس طرح کہ ہم نے دائرہ مدر النہار بھی پڑھا تھا، منطقۃ البروج بھی پڑھا تھا، مارہ بالاقطاب الاربعہ بھی پڑھا تھا، اور دائرہ اول الصمود بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی 1 2 3 اور یہ چار دائرے ہم نے سیکنڈ لیول میں بھی ہم نے پڑھے تھے، اور یہاں پر انشاءاللہ عزوجل ہم 10 کے 10 دائروں کو پڑھیں گے۔ اور آگے آ رہا ہے دائرہ مدر النہار، ہم نے دوسرے لیول میں بھی اس کو پڑھا تھا۔ فلک الافلاک کی حرکت ہمیشہ مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے، یعنی جو فلک الافلاک ہے، فلک ہے وہ جو گھومتا ہے تو اس کی حرکت مشرق سے مغرب کو ہوتی ہے اس فلک کی، اور وہ جس محور پر حرکت کرتا ہے، یعنی جو اس کا رستہ ہے حرکت کرنے کا، اس کا ایک کنارہ فلک ہے، اس کا ایک کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے ایک نقطہ پر شمال میں مماس ہے، اور دوسرا کنارہ فلک الافلاک کی سطح فوقانی سے دوسرے نقطے پر جنوب میں مماس ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فلک الافلاک بھی زمین کے اوپر بالکل حرکت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس کی ایک سائڈ پر بالکل عین قطب شمالی کے اوپر اس کا ایسی جگہ آتی ہے کہ فلک الافلاک کی وہ جگہ تبدیل نہیں ہوتی، اپنی جگہ پر ہی قائم رہتی ہے، اسی طرح سے جنوب کی جانب بھی ہے۔ تو یہ جو دونوں نقطے ہیں جو حرکت نہیں کرتے، تو یہ فلک الافلاک کے قطب ہیں، یعنی کوئی بھی چیز آپ گھمائیں
تو اس کے دو سائڈیں ہوں گی ایسی، آپ گیند کو گھمائیں گول، اور دوسرے آسان الفاظ میں لے لیں کہ ایک گیند لیں، اس کے اندر آپ ایک راڈ گزاریں، سلاخ گزاریں سیدھی، اس کے بالکل مرکز سے ہوتی ہوئی گزرے اور آر پار کر دیں، اس کے بعد اس راڈ کو گھمائیں، اصل میں آپ نے اس راڈ کو گھمانا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے جو سائڈیں ہوں گی جہاں پر سے سلاخ آپ نے اندر داخل کی ہوگی، تو یہ دو کنارے ہوں گے اپنی جگہ پر ہی گھوم رہے ہوں گے، ان کی جگہ تبدیل نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ قطب کہلاتے ہیں۔ فلک القطب کو قطب عالم مانا گیا ہے، ان میں جو شمال کی طرف ہے اس کو قطب شمالی اور جو جنوب کی طرف ہے اس کو قطب ہے۔ دونوں قطبوں کے درمیان 180 درجہ فصل ہے۔ ان دو قطبوں کے درمیان دائرہ عظیمہ مانا گیا، یعنی دونوں قطبوں سے برابر فاصلے پر ایک اور دائرہ عظیمہ ہے، سب سے بڑا دائرہ ہے جس کا فصل دونوں قطبوں سے برابر ہے، یعنی وہ دائرہ عظیمہ قطب شمالی سے 90 درجے پر ہے اور قطب جنوبی سے بھی 90 درجے پر ہے۔ اسی دائرہ عظیمہ کا نام معدل النہار ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو خط استوا زمین پر جہاں پر لگایا گیا، اس خط استوا سے بالکل اوپر آسمانوں پر جو مانا گیا ہے دائرہ، اس کا نام ہے دائرہ معدل النہار۔ 22 جون کو جس نقطے سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطہ سے 23 درجے 27 دقیقے، اب چونکہ مفتی صاحب کے دور میں میل اعظم 23 درجے 27، لہٰذا مفتی صاحب نے وہی بیان فرمایا، جدید تحقیق پر 23 درجے 26 دقیقے ہیں، تو 23 درجے 27 دقیقے جنوب میں معدل النہار سے، یوں ہی 22 جون کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطہ سے بھی 23 درجے 27 دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے، یعنی یہ میل اعظم شمالی سے جنوب کی طرف اور میل اعظم جنوبی سے شمال کی طرف معدل النہار ہے، اور 22 درجے سے آفتاب طلوع کرتا ہے اس نقطہ سے 23 درجے 27 دقیقے شمال میں معدل النہار ہے، یوں ہی 22 دسمبر کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطہ سے بھی 23 درجے 27 دقیقے شمال میں معدل النہار ہے، یعنی 22 جون اور 22 دسمبر کے مطلع کے عین وسط میں معدل النہار ہے، یوں ہی 22 جون اور 22 دسمبر کے مغرب کے عین وسط میں معدل النہار ہے۔ معدل النہار کے اغل بغل معدل النہار کے موازی جو دائرہ صغیرہ ہیں انہیں مدار یومی کہا جاتا ہے، یعنی 10 پر 20 درجے پر 30 درجے پر جو دائرے آئیں گے چھوٹے تو وہ دائرہ عظیمہ کہلائیں گے۔ تو یہ دائرہ صغیرہ میں مدار یومی کہا جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا محاذی ہے، یعنی معدل النہار کے بالکل سیدھ میں جو زمین پر دائرہ عظیمہ مانا گیا ہے اس کو خط استوا کہتے ہیں، چونکہ زمین کے اوپر اگر کوئی دائرہ لگا ہوگا تو اس کو دائرہ نہیں کہتے، دائرہ اسی کو کہتے ہیں جو آسمانوں میں لگایا گیا ہو، زمین کے اوپر لگایا گیا دائرہ تو ہوگا لیکن اصطلاح کے اندر اس کو خط کہا جائے گا، تو اس کو خط استوا کہتے ہیں جو دائرہ معدل النہار کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، بالکل سیدھ میں زمین پر ہے، اور سورج دائرہ معدل النہار پر حرکت کرتا ہے نہ کہ خط استوا پر۔ خط استوا کے دونوں قطب معدل النہار کے دونوں قطبوں پر منطبق ہیں۔ اگلا دائرہ ہے دائرہ منطقۃ البروج، یہ بھی ہم نے پہلے لیول میں ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کا تقاطع اس طرح کرتا ہے، یعنی معدل النہار کا قطع کرتا ہے، کاٹتا ہے، یہ کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجے 27 دقیقے کا فصل ہے، اس دائرہ عظیمہ کا نام منطقۃ البروج ہے۔ جن دو نقطوں پر منطقۃ البروج اور معدل النہار کا تقاطع ہوتا ہے ان میں سے ہر نقطے کو اعتدال کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر معدل النہار اور جو ہے یہ منطقۃ البروج یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں اس کو اعتدال یہ کہتے ہیں۔ یہ رکیے گا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ منطقۃ البروج کا نصف حصہ یعنی 180 درجے معدل النہار کے شمال میں ہے اور نصف حصہ معدل النہار کے جنوب میں ہے۔ منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے جو حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں سے منطقۃ البروج کے نصف شمالی کے دو مساوی حصوں کے درمیان، یعنی نصف شمالی کی طرف جو حصہ ہے اس کا منطقۃ البروج کا شمالی کی طرف، تو اس کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں۔ انقلاب سیفی پر 22 جون کو آفتاب آتا ہے، اور منطقۃ البروج کے نصف جنوبی دو حصوں کے درمیان جو نقطہ حد مشترک ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں۔ انقلاب شتوی پر 22 دسمبر کو آفتاب آتا ہے۔
आगे है इनकलाबी सैफ़ी से दोनों एतदाल 90-90 दर्जे पर हैं, यानी एतदाल रबीई और एतदाल खरीफी। मोदर नहार से 23 दर्जे 27 दकीक़े शिमाल में इनकलाबी सैफ़ी है, और इनकलाबी सैफ़ी से 66 दर्जे 33 दकीक़े मज़ीद शिमाल की तरफ जाएँ तो कुतुब शिमाली है। मोदर नहार से 23 दर्जे 27 दकीक़े जुनूब में इनकलाबी शतवी है, और इनकलाबी शतवी से 66 दर्जे 33 दकीक़े जुनूब में कुतुब जनूबी हैं। कुतुब शिमाली इनकलाबी सैफ़ी से करीब और कुतुब जनूबी इनकलाबी सैफ़ी से दूर है। कुतुब जनूबी इनकलाबी शतवी से करीब और कुतुब शिमाली इनकलाबी शतवी से दूर है। शतवी पर खड़े होकर अगर आप इनकलाब शतवी पर खड़े हो जाएं, आप दायरा खींचें और फिर इनकलाब शतवी पर आप खड़े हो जाएं, और खड़े होकर आपने करना क्या है, मोदल नहार को बाएं जानिब लेने पर जो एतदाल चेहरे के सामने पड़ेगा, यानी कौन सा एतदाल आपके चेहरे के सामने आएगा, उसको एतदाल रबीई कहते हैं। एतदाल रबीई पर 21 मार्च को आफ्ताब आता है। इनकलाब सैफ़ी पर खड़े होकर, अब ये उसका उल्ट है कि इनकलाब सैफ़ी पर खड़े होकर आपने रुख वही मशरक़ को ही करना है। तो इनकलाब सैफ़ी पर खड़े होकर मोदल नहार को पहले बाएं जानिब लिया था, अब दाएं जानिब लेने पर तो जो एतदाल चेहरे के सामने पड़ेगा उसको एतदाल खरीफी कहते हैं। और एतदाल खरीफी पर 24 सितंबर को आफ्ताब आता है। मिंतक़तुल बुरूज के 4 हिस्से हो गए। एक हिस्सा एतदाल रबी से इनकलाबी सैफ़ी तक, इस हिस्से में आफ्ताब 21 मार्च से 22 जून तक रहता है। दूसरा हिस्सा इनकलाबी सैफ़ी से एतदाल खरीफी, इस हिस्से में आफ्ताब 22 जून से 24 सितंबर तक रहता है। तीसरा हिस्सा एतदाल खरीफी से इनकलाबी शतवी तक, इस हिस्से में आफ्ताब 24 सितंबर से 22 दिसंबर तक रहता है। चौथा हिस्सा इनकलाबी शतवी से एतदाल रबी तक, इस हिस्से में आफ्ताब 22 दिसंबर से 21 मार्च तक रहता है। आफ्ताब हमेशा मिंतक़तुल बुरूज पर ही रहता है। तफसील ये है कि 21 मार्च को एतदाल रबी पर होता है जो मोदल नहार पर है। फिर मोदल नहार से शिमाल की तरफ आफ्ताब हटता जाता है, यहाँ तक 22 जून को इनकलाब सैफ़ी पर पहुँच जाता है, और मोदल नहार से 23 दर्जे 27 दकीक़े शिमाल की तरफ दूर हो जाता है। फिर मोदल नहार से करीब होने लगता है, यहाँ तक के करीब होते होते 24 सितंबर को एतदाल खरीफी पर आ जाता है जो मोदल नहार पर है। फिर मोदल नहार से जुनूब की तरफ होता जाता है, यहाँ तक के 22 दिसंबर को इनकलाब शतवी पर पहुँच जाता है, और मोदल नहार से 23 दर्जे 27 दकीक़ा जुनूब की तरफ दूर हो जाता है। फिर मोदल नहार से करीब होने लगता है, होते होते 21 मार्च को फिर एतदाल रबी पर आ जाता है। एतदाल रबी और इनकलाब सैफ़ी के दरमियान जब आफ्ताब रहता है तो अक्सर आबादियों में मौसम रबी होता है, यानी मौसम बहार होता है, यानी 21 मार्च से 22 जून तक मौसम रबी है। इनकलाब सैफ़ी और एतदाल खरीफी के दरमियान जब आफ्ताब रहता है तो अक्सर आबादियों में मौसम गर्मा होता है, यानी 22-24 सितंबर तक मौसम गर्मा है। एतदाल खरीफी और इनकलाबी शतवी के दरमियान जब आफ्ताब रहता है तो अक्सर आबादियों में मौसम खरीफ होता है, यानी मौसम ख़ज़ां का होता है, यानी 24 सितंबर से 22 दिसंबर तक मौसम खरीफ है। इनकलाब शतवी और एतदाल खरीफी रबी के दरमियान जब आफ्ताब रहता है तो अक्सर आबादियों में मौसम सरमा होता है, यानी 20 दिसंबर से 21 मार्च तक मौसम सरमा है। बाज़ अफलाक का मिंतका दायरा मिंतक़तुल बुरूज पर मुंतबिक नहीं, यानी बाज़ ऐसे हैं, ऐसे अफलाक के जिनके अंदर जो मिंतका है वो मिंतक़तुल बुरूज पर नहीं है। जैसे माइल कमर, यानी चाँद का अगर मिंतका माने तो चाँद का चूँकि मैल ही 5 दर्जे ज़्यादा है तो लिहाजा इसका मिंतका भी ज़्यादा बनेगा। उसको मिंतक़तुल बुरूज नहीं कहते हैं, मुतलकन उसको मिंतका कहते हैं। कि जैसे माइल कमर, चाँद का मिंतका ज़्यादा है, और मुदीर अतारत इसका भी इसी तरह से है कि इसके ऊपर मुंतबिक नहीं है। 6 हवामिल तदबीर, क्योंकि हवामिल तदबीर का ज़ाहिर सी बात है जब फ़लक ही उनका अलग हो गया तो उनका फिर मिंतका कहाँ से मिलेगा आपस में। बाज़ अफलाक का मिंतका दायरा मिंतक़तुल बुरूज पर मुंतबिक है, जैसे जौज़हर और शम्स का खारिजुल मरकज़, शम्स का खारिजुल मरकज़, शम्स का फलक और खमसा मुतहय्यरा का अफलाक कुल्लिया, इनका मिंतका मिंतक़तुल बुरूज पर मुंतबिक है। अब खमसा मुतहय्यरा क्या चीज़ है, यह हमने कल के क्लास के अंदर पढ़ा था। जो फ़लक मुवाफ़िक़ुल मरकज़ हो, यानी उसका मरकज़ आलम का मरकज़ हो, उसका मिंतका दायरा मिंतक़तुल बुरूज पर मुंतबिक हो,
اس کو موصل کہتے ہیں، جیسے جوزہر، شمس کا فلک کلی، خمسہ متحیرہ کا فلک کلیہ۔ جو فلک موافق المرکز ہو اس کا منطقہ دائرہ المنطقۃ البروج پر منطبق نہ ہو اس کو مائل کہتے ہیں، جیسے مائل قمر کہ اس کا مرکز تو مرکز عالم ہے لیکن اس کا منطقہ الگ ہے۔ جن دو نقطوں پر مائل کا منطقہ دائرہ منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے میں سے ایک کو راس اور دوسرے کو زمب کہتے ہیں۔ حامل تدویر قمر کا منطقہ مائل قمر کے منطقہ پر منطبق ہے، اور مائل قمر کا عرض پورے 5 درجے ہے، یعنی 5 درجے زیادہ ہے مزید، یعنی منطقۃ البروج سے قمر کے منطقہ کی غائط دوری یہ مزید 5 درجے ہے۔ لہٰذا قمر جب راس پر آتا ہے پر دور پر ہوتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے شمال کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے شمال کی طرف منطقۃ البروج سے دور ہوتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے زم پر آتا ہے اور منطقۃ البروج پر آ جاتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے جنوب کی طرف ہٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے پورے 5 درجے جنوب کی طرف منطقۃ البروج سے دور ہو جاتا ہے، پھر منطقۃ البروج سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے پھر راس پر آتا ہے۔ اگلی ہماری تعریف ہے مارہ بالاقطاب الاربعہ، یہ بھی ہم سیکنڈ لیول میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ آسان الفاظ میں یہی کہ ایسا دائرہ کہ جو 4 قطبوں سے ہو کر گزرے، 2 معدل النہار کے قطب اور 2 منطقۃ البروج کے قطب۔ چونکہ منطقۃ البروج کے دونوں قطب جو ہیں یہ معدل النہار کے دونوں قطبوں سے بھی اتنا ہی ہٹ کر ہوں گے کہ جتنا معدل النہار سے یہ ہٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کا قطب بھی اس سے 90 درجے کی دوری پر ہی ہوگا۔ تو ایسا دائرہ جو ان 4 قطبوں سے گزرے اس کو کہتے ہیں مارہ بالاقطاب الاربعہ۔ جو دائرہ عظیمہ معدل النہار کے دونوں قطبوں اور منطقۃ البروج کے دونوں قطبوں پر ہو کر گزرتا ہے اس کا نام مارہ بالاقطاب الاربعہ ہے۔ مارہ بالاربعہ 2 نقطوں پر منطقۃ البروج کا تقاطع کرتا ہے، ان 2 نقطوں میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی اور ایک نقطہ انقلاب شتوی ہے۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ 2 نقطوں پر معدل النہار کا بھی تقاطع کرتا ہے، جن میں سے ایک نقطہ انقلاب سیفی کے قریب اور دوسرا نقطہ انقلاب شتوی کے قریب ہے۔ جو نقطہ انقلاب اس کو نظیر سیفی اور جو نقطہ انقلاب شتوی قریب ہے اس کو نظیر شتوی کہتے ہیں۔ نظیر سیفی سے انقلاب سیفی تک دقیقے ہے، جو ہی نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک بھی 23 درجے 27 دقیقے ہے۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ کے 8 حصے ہیں۔ ایک حصہ چونکہ اصل میں ویسے تو اگر دیکھا جاتا تو اس کے 4 حصے بننے چاہیے تھے، کیونکہ 2 جگہ پر قطبوں نے کاٹا، 2 جگہ پر اس کو منطقہ کاٹ رہا ہے، لیکن مزید یہ ہوا اس کا 4 تو یہی حصے ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے قطب 2 جگہ 2 نہیں ہے نا، قطب بھی اس کے 4 ہو گئے، کیونکہ 2 معدل النہار کے قطب، 2 منطقۃ البروج کے قطب۔ اس طرح دائرے بھی 2 ہو گئے جن کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا، ایک معدل النہار اور ایک منطقۃ البروج۔ تو اس لحاظ سے اس کے 8 حصے ہیں۔ ایک حصہ معدل النہار کے قطب شمالی سے انقلاب سیفی تک، دوسرا حصہ انقلاب سیفی سے نظیر سیفی تک، نظیر سیفی سے منطقۃ البروج کے قطب جنوبی تک، چوتھا حصہ منطقۃ البروج کے قطب جنوبی سے معدل النہار کے قطب جنوبی تک، پانچواں حصہ معدل النہار کے قطب جنوبی سے نظیر شتوی تک، چھٹا حصہ نظیر شتوی سے انقلاب شتوی تک، ساتواں حصہ انقلاب شتوی سے منطقۃ البروج کے قطب شمالی تک، آٹھواں حصہ منطقۃ البروج کے قطب شمالی سے معدل النہار کے قطب شمالی تک۔ مارہ اب اس کی پریکٹس کرنی ہو ایک گلوب لے لیں، اس کے اوپر 3 دھاگے باندھ لیں، ایک دھاگا معدل النہار پر باندھیں یعنی خط سوا پر، اب چونکہ آپ نے گلوب کے اوپر باندھ رہے ہیں، دوسرا دھاگا آپ منطقۃ البروج پہ باندھیں، تیسرا مارہ بالاقطاب الاربعہ کا دھاگا لگائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو 8 حصوں میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ مارہ بالاقطاب الاربعہ کی اکثر قوس یعنی چھوٹی قوس جو معدل النہار اور منطقۃ البروج کے درمیان ہے وہ میل اعظم کی مقدار ہے، جو تحقیق جدید سے 23 درجے 27 دقیقے ثابت ہوئی۔ اب یہ مفتی صاحب نے اپنے دور کے حساب سے فرمایا، حالانکہ تحقیق جدید ابھی جو ہمارے دور میں ہے 2023 کے اندر تو یہ 23 درجے 26 دقیقے اور 22 ثانیے ہیں۔ میل اعظم کو میل کلی بھی کہتے ہیں۔ میل کا معنی اب بیان کیا جائے گا، اور آج کی اگرچہ سیکنڈ لیول کے اندر ہم نے یہاں تک پڑھ کے یہ لفظ تو پڑھا تھا کہ میل کا معنی اب بیان کیا جائے گا، لیکن ہم نے اس سے آگے پڑھا نہیں تھا چونکہ ہم نے یہ دائرہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن ابھی اس لیول کے اندر آج کی ہماری کلاس کی یہ آخری تعریف ہے، تو ابھی ہم دائرۃ المیل کو پڑھیں گے۔ مختصر سی تعریف ہے، چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، ایک صفحے کی تقریباً بنتی ہے۔ دائرۃ المیل
مدر النہار سے شمال یا جنوب کی طرف مرکز شمس کا یا فلک کا کوئی نقطہ ہٹا ہو اسے میل کہتے ہیں، یعنی فلک کا کوئی نقطہ ہٹا ہو۔ اب یہاں پر نہ تو سورج کی بات ہو رہی ہے نہ چاند کی، اور کسی دوسرے کوکب کا مرکز ہٹا ہو، یعنی سورج کے علاوہ مرکز شمس کا یا پھر فلک کا کوئی نقطہ ہٹا ہو، یعنی فلک ہو یا پھر مرکز شمس ہو، تب اس کو میل کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی اور کوکب کا ہو، مطلب کوکب سے مراد عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری وغیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں تو ان کو کوکب کہا جاتا ہے، تو کسی دوسرے کوکب کا مرکز ہٹاؤ تو اسے بود کوکب کہتے ہیں۔ فلک کا جو نقطہ مدر النہار شمال یا جنوب میں ہو اسے نقطہ مائلہ کہتے ہیں۔ جو دائرہ عظیمہ مدر النہار کے دونوں قطبوں سے گزرتا ہے دائرے کا نام دائرۃ المیل ہے۔ میل کو دائرۃ المیل سے ناپتے ہیں تو اس کا نام میل اول رکھتے ہیں۔ مدر النہار اور نقطہ مائلہ کے درمیان دائرۃ المیل کی دو قوسیں ہوتی ہیں، ایک قوس مدر النہار سے نکل کر مدر النہار کے قطب پر گزرتی ہوئی نقطہ مائلہ پر پہنچتی ہے، یہ قوس بڑی ہے، اور ایک قوس مدر النہار سے نکل کر نقطہ مائلہ پر پہنچتی ہے لیکن مدر النہار کے کسی قطب پر ہو کر نہیں گزرتی ہے، یہ قوس چھوٹی ہے۔ یوں ہی مدر النہار اور مرکز کوکب کے درمیان بھی دائرۃ المیل کی چھوٹی بڑی دو قوسیں۔ دائرۃ المیل کی اقصر قوس جو مدر النہار اور نقطہ مائلہ کے درمیان ہے وہ نقطہ مائلہ کے میل اول کی مقدار ہے۔ دائرۃ المیل کی اقصر قوس جو مدر النہار اور مرکز شمس کے درمیان ہے وہ شمس کے میل اول کی مقدار ہے۔ دائرۃ المیل کی اقصر قوس جو مدر النہار اور کسی دوسرے کوکب کے مرکز کے درمیان ہو وہ بود کوکب کی مقدار ہے۔ دائرۃ المیل مودل اور ہر مدار یومی کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی آپ نے دائرۃ المیل لگایا، اب آپ نے شمس جہاں پر ہے وہاں سے لے کر اب یہ آپ نے اس کی قوس دیکھنی ہے جو شمس سے مرکز سے لے کر مدر النہار تک ہو، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بود کو بیان کرتی ہے، اس کو بود کوکب سے تعبیر کیا گیا جس کو ہم میل شمس کہتے ہیں۔ تو یہ دائرہ المیل کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو میل اول بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، انشاءاللہ زجل کل دائرۃ العرض سے ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ جی حضور، میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔